ہم نے صوبے میں نظام کی بہتری کے لیے ترجیحات کا تعین کر لیا ہے اور اس سلسلے میں چند اہم خطوط وضع کیے گئے ہیں۔ ہم نے شراکت داری کے ذریعے عوامی ضروریات اور توقعات کے مطابق خدمات کی فراہمی کے لیے اداروں کو نچلی سطح پر فعال کیا اور سب کو قانون کے سامنے جوابدہ بنایا۔ کنفلکٹ آف انٹرسٹ جیسے قانون منظور کر کے خود کو سب سے پہلے احتساب کے لیے پیش کیا۔ اداروں میں سیاسی مداخلت ختم کی، شفافیت کو فروغ دیا، معلومات تک رسائی کے قانون کے ذریعے اقربا پروری اور رشوت ستانی کی حوصلہ شکنی کی گئی۔ چیک اینڈ بیلنس کے نظام سے خود کو اور اداروں کو جوابدہ بنایا۔ عوامی تنازعات کے مقامی سطح پر حل کے لیے مصالحاتی کونسلیں قائم کی گئی اور اتفاق رائے پر مبنی اچھی حکمرانی قابل عمل میں بنائی ہے۔ میرٹ کے بالادستی کے لیے آزاد اور با اختیار ادارے قائم کیے گئے ہیں اور عوامی ویلفیئر کا تصور سامنے رکھ کر قانون سازی اور فیصلہ سازی کو ترجیح دی ہے۔ حکومتی سطح پر سزا اور جزا کا قابل عمل قانون بنا دیا گیا ہے اور با اختیار مانیٹرنگ یونٹس بنائے گئے ہیں جس سے اداروں کی کارکردگی کو جانچا جا رہا ہے۔ ہم نے صوبے کے معاشی خود کفالت میں بڑھوتری کے لیے مستقبل کے چیلنجز کو سامنے رکھ کر حکمرانی کی بنیاد ڈال دی ہے۔ ہماری حکومت نے کفایت شعاری کی پالیسی کے تحت مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ وسائل کے مؤثر استعمال، شفافیت اور کرپشن کے خاتمے سے ہمارا رواں سال 30 ارب روپے بجٹ میں سرپلس دینے کا ہدف ہے۔ ہماری یہ کوشش وفاق کے بجٹ خسارے کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ خواتین و حضرات، وزیر اعلیٰ ہاؤس، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے انٹرٹینمنٹ کے اخراجات میں واضح کمی لائی گئی ہے۔ مذکورہ تینوں دفاتر میں پہلے انٹرٹینمنٹ کے مد میں اوسطاً 50 لاکھ روپے ماہانہ خرچ ہوتے تھے۔ کفایت شعاری مہم کے نتیجے میں اب ماہانہ خرچ 50 لاکھ سے کم ہو کر اوسطاً 6 لاکھ روپے ماہانہ پر آ گیا ہے۔ ماضی کی سالانہ ترقیاتی منصوبہ بندی میں ذاتی پسند و ناپسند، اقربا پروری اور مفاد پرستی ہر سطح پر آیا تھی۔ عوامی فلاح میں ترقیاتی بجٹ کا استعمال صرف کاغذوں تک محدود تھا، جس کے نتیجے میں سوائے چند حلقوں کے پورا صوبہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ یہاں پر میں گورنر صاحب نے اس دن اسلام آباد میں کہا تھا کہ میں نے 13 کروڑ روپے کی بچت کی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب، اصل میں وہ اختیار گورنر صاحب سے چلا گیا، وہ اختیار میرے پاس آ گیا ہے۔ تو یہ تو لائٹ موڈ میں میں نے کہہ دیا، ایسا نہ ہو کہ گورنر صاحب یہ مائنڈ کر جائے۔ خواتین و حضرات، پی ٹی آئی کی حکومت نے حقیقت پسندانہ اے ڈی پی کی تشکیل اور اس کے شفاف اور کارآمد استعمال کا کلچر متعارف کرایا۔ ہم نے صوبہ بھر کے تباہال انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے یکساں حکمت عملی وضع کی۔ نئی اسکیموں بشمول میگا پروجیکٹس کا اجرا کیا گیا۔ صوبے کے دور دراز پسماندہ اضلاع پر خصوصی توجہ دی گئی۔ 100 روزہ پلان کے تحت صحت، انصاف، سماجی خدمات، صنعت کاری، ٹورزم کی ترقی، روزگار کے مواقع پیدا کرنے، زرعی خود کفالت اور مجموعی معاشی اقتصادی ترقی کے راستے کا تعین کیا جا چکا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے پریزنٹیشن دیکھ لی ہے۔ 58 منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے۔ 13 ارب فلیگ شپ منصوبے سوات موٹر وے، بی آر ٹی، بلین ٹری سونامی، گوملزام ڈیم کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ نئے اضلاع سابق فاٹا کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ابتدائی طور پر 21 ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں ترقیاتی حکمت عملی کی واضح سمت متعین کرنے کے لیے پی 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 ایکٹ میں ترامیم تجویز کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں پالیسی تیار ہے۔
جو صوبائی حکومت کی پہلی انویسٹمنٹ پالیسی کی تیار کردہ مسودہ کا حصہ ہے، جس کی منظوری صوبائی کابینہ سے جلد لی جائے گی۔ ماضی میں سی پیک کے معاملے میں بھی صوبے کو اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ اربوں ڈالرز کے منصوبوں میں ہمارے صوبے کو نظر انداز کیا گیا۔ ہماری سابقہ حکومت نے سی پیک میں صوبے کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور انت تک جدوجہد کے نتیجے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کی۔ مغربی روٹ کی توثیق کے علاوہ گلگت سے چترال، دیر اور چکدرا روڈ کو متبادل روٹ کے طور پر سی پیک میں شامل کرنے کی تجویز دی اور سی پیک کے تحت اکنامک زون اور دیگر پروجیکٹس کے حصول میں